بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود غرض لوگ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اپنی زندگی کو سادہ مگر اپنے خیالات کو بلند رکھو۔ اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفنا دو۔ اس دنیا میں اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ماضی کا استعمال زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیجیے، نہ کہ بدتر بنانے کے لیے۔ نئی باب کا آغاز تب نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانی باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ اس دنیا میں آپ کے بارے میں ہر کسی کو سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، کیونکہ اگر اس سے زیادہ دو گے تو تم اپنی عزت بھی کھو دو گے۔ اس دنیا میں اس شخص کو کوئی بدل نہیں سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں آج کل رشتوں کی نہیں بلکہ مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ شکر ہے عزت اور روٹی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ یہ کیڑے لگے لوگ کسی کو جینے بھی نہیں دیتے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی، کیونکہ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن اس سے نہیں جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اس دنیا میں لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستی لگا لیتے ہیں۔ اس دنیا میں بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، مگر کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے۔ دل میں خدا کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ اس کے بنا سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستے بدل لیتی ہیں، لیکن جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقع کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے صرف اس سے توکل رکھی جائے۔ اس دنیا میں سب سے امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ اس زمانے کی جہالت کا علم تو دیکھیں کہ قیمتی چادریں بے جان قبروں پر اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کے خاطر، کیونکہ اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہیں رہتی۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اور خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغی۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، لیکن کچھ بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہی شے کی تعریف چاہتا ہے۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے
तो चुगली ज़बान का हिस्सा बन जाती है और कीना दिल का सुकून। किसी इंसान के कमज़र्फ होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपनी ज़बान से अपनी तारीफ़ करने पर मजबूर है। जब आँखों के अंदर दिल आ जाए तो दिल में आँखें पैदा हो जाती हैं। ए अल्लाह, मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी ज़ात से निस्बतें। इबादत ज़रूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। इस दुनिया में मांगने वाले को दुनिया देती है और देने वाले को अल्लाह देता है। इंसान सख्त दिल कब बनता है? जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि अगर बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। इस दुनिया में टूटने का मतलब हमेशा ख़त्म होना नहीं होता, बल्कि कभी कभी टूटने का मतलब ज़िंदगी का आगाज़ भी होता है। इस दुनिया में दर्द का इलाज सिर्फ दर्द है। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ दिलों को समझना ही आपको इस दुनिया में अहम बनाता है। ये जान लो कि इस दुनिया में डर होता ही नहीं है, ये तो बस तुम्हारी सोच में कहीं होता है, क्योंकि खतरा एक हकीकत है और डर तो सिर्फ एक ख्याल है। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा, वो जल्द ही कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाएगा। अल्लाह वालों की बातें दिल को सुकून अता करती हैं। जिस शख्स ने जिंदगी में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं किया, उस शख्स ने खुद को जिंदा ही जहन्नम में डाल दिया। तुम्हारी रूह के लिए उससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को कामिल समझो। मौलाना रूमी कहते हैं कि मैंने खुदा से कहा, मैं तुम्हें जानने से पहले नहीं मरना चाहता, तो खुदा ने जवाब दिया कि जो मुझे जान लेता है वो फिर कभी मरता नहीं है। इस दुनिया में जाहिल अगरचे तुमसे हमदर्दी जाहिर करे, लेकिन अपनी जहालत की वजह से तुम्हें तकलीफ जरूर देगा। अहमक, बदफितरत और कमीने इंसान से अगर कोई भलाई करो तो, लेकिन उसकी शर से आप बच नहीं सकते। ए इंसान, तेरा हर राज किसी न किसी वक्त जाहिर होकर रहता है, इसलिए बदी का बीज मत बो, क्योंकि वो जाहिर होकर रहेगा। इस दुनिया में आलिम को देखना भी एक इबादत होती है। परेशानियां तो आती जाती हैं और आती जाती रहेंगी, तुम बस अल्लाह से उम्मीद मत हारना। जो आज मुफ्त की नसीहत को कबूल नहीं करेगा, कल उसी को उससे महंगे दामों पर अफसोसन उसे खरीदना पड़ेगा। इस दुनिया में जो कमालात अल्लाह ताला ने फ़कीरों को अता किए हैं, दौलतमंद उन कमालात से महरूम रहते हैं। इस दुनिया में जिसने मखलूक से मांगा, वो खालिक के दरवाजे से अंधा है। हाथ तो दुनिया के आगे फैलाता है और गिला खुदा से करता है। अपने मुर्शद से तलब करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध भी नहीं पिलाती। जब अल्लाह का नूर दिमाग में समा जाता है, तब इंसान सबब का गुलाम नहीं रहता। अपने कानों से वसवसों की रुई निकाल दो, ताकि तुम्हारे कानों में आसमानी आवाजें आ सकें। इस दुनिया में वफा एक ऐसा दरिया है जो कभी खुश्क नहीं होता। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटना टेकने पर मजबूर कर दें, तो तुम जान लो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। इस दुनिया में टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है, क्योंकि खुशनसीब है वो इंसान जिसकी रूह खुदा के लिए रोती है। हर दिल में एक खिड़की होती है
جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ خاموش رہو، کیونکہ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو تم اپنے دل میں انسانیت کے لیے محبت کا بیج بو دو۔ مولانا رومی کہتے ہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے محبت کا انتخاب کیا۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو کہ مخلص دل سے نکلی ہو۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، بس جو وہ چاہتا ہے تو وہ ہو جا۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں وقت گزار رہے ہو۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کے ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ فاصلے ہی کتنے اچھے تھے اور کتنی عزت تھی۔ اس دنیا میں مضبوط رہو، کیونکہ زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ تربیت ہی سب کچھ ہے، کیونکہ تربیت کے بغیر علم بھی معنی نہیں رکھتا۔ کردار اچھا ہو تو لوگ آپ کی قبر کا راستہ پوچھ کے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور ہوں اپنی عادت سے، وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ جہاں تعریف کرنا ہو وہاں بڑے بڑے لوگ چپ ہو جاتے ہیں، اور جہاں برائی کرنے کی بات آئے وہاں گونگے بھی بول اٹھتے ہیں۔ اپنی پیدائش اور موت پر اختیار نہ رکھنے والا شخص جب یہ کہتا ہے کہ میں سب کر سکتا ہوں تو اس سے بڑا احمق اور کون ہو سکتا ہے۔ تمام کمالات میں بڑا کمال اداب کرنا ہے، اور تمام مشکلاتوں کا حل صبر کرنا ہے۔ اس دنیا میں ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بد ہضمی سے مرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں اکثر وہ لوگ دیکھے ہیں جو کہ دنیا میں فقیر تھے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اس دنیا میں جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس دنیا میں خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سختی نہیں رہی۔ اس دنیا میں دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی نہ ملاتا۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو دن تمہارا بنا نیکیوں کے گزر جائے۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، پھر دیکھنا تم اپنی زندگی کی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جاؤ گے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ وقت بدلے گا اور حالات بھی بدلیں گے۔ کسی نے مولانا روم سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے، تو مولانا روم نے فرمایا وہ ہر چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔
ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا گندا بد اخلاقی سے ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں برے مقصد کی کامیابی سے اچھے مقصد کی ناکامی بہتر ہے۔ اس دنیا میں وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا دونوں برابر ہوتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔ محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ دشمنوں پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کو درست نہیں کرتا وہ بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو کر رہتا ہے۔ عقل اپنے کام پر اور جہالت اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتی ہے، کیونکہ عقل کمال چاہتی ہے اور جہالت مال چاہتی ہے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کے لیے جنت ہے۔ اس دنیا میں یقین ضروری ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو وہ آپ کے یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جس شخص کو اس نے پیدا ہونے سے پہلے اسلام دے دیا، اب اس کے ساتھ اللہ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تو ہم پر پہلے ہی فضل کر چکا ہے۔ ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی تو دوسرے بچے نے کہا میں تمہیں گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میرے ابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان سے ڈرتا ہوں، اور یہی حق ہمارے اوپر ہمارے اللہ کا ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے کہ میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اور اس کو مانگنے کی توفیق نہ دے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا انسان برا کب بنتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ہمارا ارادہ نہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر گھٹیا لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ اپنے دل کی کیفیت اپنے اللہ کو بتایا کریں، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیفوں میں ہیں، کیونکہ آپ یقین کریے وہ بہت پیار سے سنے گا اور اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اتر جائے گا، کیونکہ بے شک وہ ہمارے دلوں کے ہر راز جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت اس کا شکوہ نہیں بلکہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں محتاجگی بہت بڑی رسوائی ہے، اس لیے اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، کیونکہ وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا۔ کربلا مرد کو سجدہ اور عورت کو پردہ سکھاتی ہے۔ اس دنیا میں تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ انسان کی اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔
اس دنیا میں جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا ایک مومن کی نشانی ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر اصلاح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتے وہی ہیں جس میں جان ہوتی ہے، کیونکہ اکڑ تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ دنیا میں بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور یقیناً اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ تو ان بزرگ نے فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ رشتہ اگر سچا ہو تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، اور نہ ہی دوسروں کی خامیاں تلاش کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دن میں رزق تلاش کرو، اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو، تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ، اور یقیناً تمہارا یہ عمل تمہیں عزت بخشے گا۔ اس دنیا میں انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتے ہیں جو کہ اسے اپنے اچھے اعمال پر نہیں ملتے، کیونکہ انسان کی سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہانا، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں مارے ہوتے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ کون زیادہ قیمتی ہے؟ تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا کہ انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ انسان کی ذہنیت بھی کتنی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ اگر کوئی تمہیں صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی اسے تم میں دکھائی دیتی ہے۔ اس دنیا میں اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اس دنیا میں نیک عورت وہ ہیں جو نہ خود کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھ سکے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور اپنا فارغ وقت گھر میں ہی گزارو، اور اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگو، پھر دیکھنا تم نجات پا جاؤ گے۔ اپنے صدقات کے ذریعے فکروں اور پریشانیوں کو حل کرو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفوں کو دور فرمائے گا، اور تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کی مثال ہیرے جیسی ہوتی ہے جو ٹھوکر لگنے سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے تو اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنے کی طرح ہے۔ اس دنیا میں زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے
اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بنانا، جو مجھ سے دور ہونا چاہتے ہیں مجھے ان سے پہلے دور کر دینا۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غربت نہ دے۔ جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ تنگی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل، صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمالوں کو دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو۔ قیامت کے دن پلسرات جہنم کے کنارے نصب کیا جائے گا اور فقط وہی لوگ پلسرات کو پار کر پائیں گے جن کے پاس ان کے نیک اعمال ہوں گے۔ اس دنیا میں پانی اور نماز ایک جیسی ہے، کیونکہ جس طرح پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، اور دونوں کے لیے ہی پیاس ضروری ہے۔ جسم کی پیاس کے لیے پانی ہوتا ہے اور اسی طرح روح کی پیاس کے لیے نماز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت کسی عورت سے ملنے کے بعد اپنے شوہر کے سامنے اس کا حلیہ نہ بیان کرے، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بے حد خوش ہوتا ہے جو لقمہ کھائیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یا پانی کا گھونٹ لیں اور اس پر اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اپنے رب سے عافیت اور معافی کا سوال کرو، کیونکہ موت کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اتنا دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑتا ہو۔ جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے تو سمجھ جانا اس دن سے اس رشتے کی محبت اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسا دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ جب تم آزمائشوں سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت نیکی سے بہتر، اور وہیں برے لوگوں کی صحبت بدی سے بدتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیزیں انسان کی ترازو اعمال میں رکھی جائیں گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں اور وہیں صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ زندگی میں ان دو لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، پہلا مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کی حقیقی تعلق سمجھ سکیں۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔
मोमिन को माल की नहीं आमाल की, नफ्स की नहीं रूह की, दुनिया की नहीं आखिरत की फिक्र रहती है। इस दुनिया में हमारे आंसुओं की कद्र अल्लाह से ज्यादा कोई नहीं करता।